روزانہ یہاں پر 500 سے 600 پیشنٹس تقریباً آ جاتے ہیں مختلف علاقوں سے، گردی جنگل سے لے کر چاغی اپنے دال بندین کی کم از کم ہمارے او پی ڈی 500 600 او پی ڈی ڈیلی کے حساب سے ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی سہولت ہے۔ یہ پہلے یہاں کے اعجاز خان صاحب نے، یہاں کے ایم پی اے نے یہ ڈائلسس سینٹر فعال کیا تھا۔ شروع میں تو وہ اپنے جیب سے فنڈنگ کرتے تھے، ہمارے پاس 2 ٹیکنیشین بھی انہوں نے رکھے تھے، وہ ان کی سیلری بھی وہ اپنے جیب سے دیتے تھے، اب وہ پرماننٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر عوام کے لیے تو بہت بڑی سہولت ہے۔ اسپتال کے ہمارے مین ایشوز بس صرف ہمارے میڈیسن ہے۔ میڈیسن کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ہاسپٹل میں ایشو ہے۔ میڈیسن ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بہت کم پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ ہمارا بجٹ ٹوٹل 1 کروڑ روپے، لیکن ہمیں پچھلے سال ہمیں 28% ہمیں دیا گیا تھا، اس دفعہ ہمیں صرف 18% دیا گیا ہے۔ ایمبولینسز ہمارے پاس ٹوٹل 7 ایمبولینسز ہیں، جس میں سے 4 آف روڈ ہیں اور 3 آن روڈ ہیں۔ میرے خیال میں 3 ایمبولینسز بہت کم ہیں ہمارے لیے۔ ڈسٹرکٹ چاغی کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے پرنس فہد ہاسپٹل دال بندین۔ یہاں پر جتنے بھی ہیں ماشکیل سے لے کر تفتان سے لے کر چاغی تک، یہ سب پیشنٹ یہاں پر علاج کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں پیشنٹس کو۔ 24 گھنٹے ہمارا آپریشن تھیٹر فعال ہے، ہمارا 24 گھنٹے لیبر روم فعال ہے، ہمارا جو 24 گھنٹے جو ہے ڈائلسس سینٹر فعال ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیجولٹی ہے، ہمارے پاس وارڈز ہیں، فیمیل وارڈز ہیں، میل وارڈز ہیں، ڈینٹل ڈپارٹمنٹ ہے، لیبارٹری ہے، ایکس رے ہے، یہ سب فعال ہیں ہمارے پاس الحمدللہ۔ بے نظیر نشو و نما پروگرام کی طرف سے ہے، وہ ہمارے پاس شعبہ فعال ہے۔ یہاں پر ای پی آئی سینٹر فعال ہے ہمارے پاس، جہاں پر بچوں کو ویکسین دیا جاتا ہے۔ روزانہ یہاں پر 500 سے 600 پیشنٹس تقریباً آ جاتے ہیں مختلف علاقوں سے، گردی جنگل سے لے کر چاغی اپنے دال بندین کی کم از کم ہمارے او پی ڈی 500 600 او پی ڈی ڈیلی کے حساب سے ہو جاتے ہیں۔ میڈیسن کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ہاسپٹل میں ایشو ہے۔ میڈیسن ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بہت کم پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ ہمارا بجٹ ٹوٹل 1 کروڑ روپے، لیکن ہمیں پچھلے سال ہمیں 28% ہمیں دیا گیا تھا، اس دفعہ ہمیں صرف 18% دیا گیا ہے اس دفعہ۔ اس کے علاوہ ہمیں فی الحال جو ہے میڈیسن نہیں، بی ایچ سی آئی پی کی طرف سے ہمیں کچھ میڈیسن پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور کچھ ایم پی اے صاحب منتھلی بیسس پہ ہمیں دیتے ہیں میڈیسن ہمارے جو ہے کیجولٹی کے لیے، تو وہ ہم اس طرح چلا رہے ہیں۔ ڈائلسس ہمارے ڈیلی تقریباً 4 پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہمارے پاس جو تقریباً 12 پیشنٹ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں، جو ہر 3 دن کے بعد ان کے جو ہے ڈائلسس ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ خاران سے اور نوشکی سے بھی ہمارے پاس جو ہے ڈائلسس کے پیشنٹ آتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں، اس کے علاوہ وہ وہاں سے بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کے ڈائلسس کرتے ہیں یہاں پر۔ یہ تو بہت بڑی سہولت ہے۔ یہ پہلے یہاں کے اعجاز خان صاحب نے، یہاں کے ایم پی اے نے یہ ڈائلسس سینٹر فعال کیا تھا۔ شروع میں تو وہ اپنے جیب سے فنڈنگ کرتے تھے، ہمارے پاس 2 ٹیکنیشین بھی انہوں نے رکھے تھے، وہ ان کی سیلری بھی وہ اپنے جیب سے دیتے تھے، اب وہ پرماننٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر عوام کے لیے تو بہت بڑی سہولت ہے۔ اسپتال کے ہمارے مین ایشوز بس صرف ہمارے میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں ہمارے کوئی ایشوز نہیں ہے اسپتال کے۔ پہلے ہمارے پاس ایشوز تھے ڈاکٹرز کی، ہمارے پاس ڈاکٹرز کی شارٹیج تھی بالکل۔ ہمارے پاس یہاں پر ٹوٹل 1 ڈاکٹر کام کرتا تھا، ابھی الحمدللہ ہمارے پاس کنٹریکٹ پہ 10 ڈاکٹر آ گئے ہیں، تو 24 گھنٹے سروس دے رہے ہیں ابھی الحمدللہ۔ ابھی پیشنٹس کو بھی کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایمبولینسز ہمارے پاس ٹوٹل 7 ایمبولینسز ہیں، جس میں سے 4 آف روڈ ہیں اور 3 آن روڈ ہیں۔ میرے خیال میں 3 ایمبولینسز بہت کم ہیں ہمارے لیے۔ ڈیلی کے حساب سے ہمارے یہاں پر ریفر ہوتے ہیں، جو کبھی تو اکثر بلکہ آپ کہیں تو ہمارے 3 ایمبولینسز کوئٹہ کے لیے چلے جاتے ہیں پیشنٹ لے کے۔ تو جب وہ چلے جاتے ہیں یہاں پر پیچھے کوئی ایمرجنسی ہو یہ تو ہمیں بڑے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ضرورت تو اگر ہمیں اس حساب سے دیکھا جائے تو کم سے کم ہمارے پاس 10 ایمبولینسز ہونے چاہیے کم سے کم، کیونکہ جو برڈن ہے پورے ڈسٹرکٹ چاغی کا جو برڈن ہے اس ہاسپٹل پہ، کم سے کم 10 ایمبولینسز ہمارے پاس آن روڈ ہونے چاہیے۔ میڈیسنز تو ہمارے جو ایم ایس ڈی سے ہمیں ملتا ہے، ظاہر ہے ہم تو خود سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، جو ایم ایس ڈی سے ہمیں ملتا ہے، جو اینٹی بائیوٹکس ہوتے ہیں، اینٹی پائریٹکس ہوتے ہیں، اینٹی الرجی ہوتے ہیں، جو بھی ہے وہ سب ہمیں جو ہے کافی مقدار میں ہمیں چاہیے، کیونکہ بہت بڑا برڈن ہے ہاسپٹل پہ۔ تو اس لیے صرف ہمیں ایشوز اگر ہیں تو صرف میڈیسن کا ایشو ہے۔ اسپتال میں ایک تو ہمارے لیے بجلی کا بڑا مسئلہ ہے۔ میرے خیال میں 24 گھنٹے اگر ہمیں گریڈ سے بجلی دیا جائے،
کیونکہ جیسے ہی ڈائلسس جب ہم خاص طور پر جب کرتے ہیں، ابھی جیسے بجلی چلی جاتی ہے تو ڈائلسس بیچ میں رک جاتا ہے، وہ سب کچھ بلڈ کلاٹ ہوتا ہے ان کا، یہ پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، ڈائلسس رک جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے یا تو ہمیں ہمارے پورے ہاسپٹل کو 24 گھنٹے سولرائز کریں، یا تو پھر ہمیں گریڈ سے جو ہے ڈائریکٹ ایک 24 گھنٹے کے لیے ہمیں جو بجلی سپلائی کیا جائے، تاکہ یہ ہمیں سب سے بڑا پرابلم بجلی کا ہے اور میڈیسن کے، یہ دو ہمیں مین پرابلمز ہیں اس میں۔ یہاں کے لوگوں میں زیادہ تر ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ کڈنی کے پیشنٹس ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہ جو دالبندین کے جو پانی ہے نا، اس کی وجہ سے صاف پانی ان کو میسر نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر اکثریت جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ کڈنی کے پیشنٹ ہوتے ہیں، تو اسی لیے یہاں پر ڈائلسس بھی کافی پیشنٹس ہمارے ڈائلسس کے بھی ہیں، اور باقی جو کڈنی کے عام جو روٹین میں آتے ہیں وہ کڈنی کے پیشنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر۔ باقی ہمارے پاس ملیریا کے بھی ہو رہے ہیں، ملیریا ٹیسٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس، ٹی بی کے وہ ٹریٹمنٹ ہو رہے ہیں، جین ایکسپرٹ ہمارے پاس ہو رہا ہے، تو سب کچھ فعال ہے۔ ٹی بی کے پیشنٹس آتے ہیں، ان کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، ملیریا کے پیشنٹس کو دیا جاتا ہے۔ باقی ہمارے او ٹی ہے، سرجن صاحب ہیں، 24 گھنٹے ہمارے آپریشنز ہوتے ہیں، سی سیکشن ہوتا ہے، ہمارے گائناکالوجسٹ ہے۔ باقی سب سے ایک مین ایشو ہمارے پاس یہ آ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس سرجن اور گائناکالوجسٹ اور دوسرے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ PHCIP نے دیے ہوئے ہیں اکثر، جو ہمارے سرجن ہیں، ہمارے پاس اینستھیٹسٹ ہے، گائناکالوجسٹ ہے، پیڈیاٹریشن ہے، ان کا PHCIP کا جو پروجیکٹ ہے اس جون میں ختم ہو رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کے ختم ہونے سے جو ہے ہمیں بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر غریب عوام کے لیے یہ جو ہمارے سرجن ہیں، ہمارے گائناکالوجسٹ ہیں، پھر یہ تو سارے چلے جائیں گے، ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے بہت۔ پھر اسی لیے حکام بالا سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ BHCIP کے جو ہیں پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ کریں تاکہ ہمارے اس پروجیکٹ کو مزید 1 سال کے لیے بڑھا دیں۔